بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا جبراً نکاح کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فتاویٰ رضویہ شریف جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 202 کے اندر امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جبر کی حالت میں جو تمام تصرفات ہیں وہ نافذ العمل ہوں گے، ہاں وہ تصرفات جو فسخ کا احتمال رکھتے ہوں، جیسے بیع ہے اور اجارہ، کہ یہ فسخ قرار پائیں گے، اور جو فسخ کا احتمال نہیں رکھتے، مثلا طلاق ہے، اطاق ہے، نکاح ہے، مدبر بنانا ہے، ولد بنانا اور نظر، تو یہ امور جو ہے وہ ہر صورت میں لازم ہو جائیں گے، تو لہذا جبراً نکاح کرنے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے کہ جب مرد و عورت نے ایجاب و قبول کے کلمات بول دیے، اگرچہ مزاح کے اندر یا جبر کے اندر کہے تو نکاح ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جعلی نکاح نامے کا کیا حکم ہے؟ تو جعلی نکاح نامہ مثلاً کوئی شخص جو ہے وہ اس پیپروں کے اوپر جو ہے وہ دلہا اور دلہن کے جعلی دستخط کر دیتا ہے، گواہوں کے جعلی دستخط کر دیتا ہے، جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے فرضی گواہوں کو کہ جو ہے وہ دستخط کر دیتا ہے، تو اب اس صورت میں جو ہے وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، اس صورت میں نکاح کبھی بھی منعقد نہیں ہوتا، جعلی نکاح نامہ پڑھنے سے نکاح نہیں ہوتا، اس کا تعلق جو ہے نکاح نامے کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ غیر رجسٹرڈ نکاح ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ ایجاب و قبول سے جو وہ منعقد ہو جاتا ہے۔ نکاح کے شرعی طور پر منعقد ہونے کے لیے فارم پر پر کرنا یا رجسٹریشن کرانا یہ شرط نہیں، البتہ یہ قانونی ضرورت ہے اور دستاویزی ثبوت کی وجہ سے تنازعات کے حل میں مدد ملتی ہے، لہذا یہ مستحسن امر ہے اور ایسا کرنا بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قاضی کا رجسٹر شرعاً کوئی شرط نکاح نہیں کہ رجسٹر آج سے نکلے ہیں، پہلے نکاح بھی ہوتے تھے، یہاں یادداشت کے لیے جو ہے محض جو وہ درج کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 169 اور اسی طرح جلد نمبر 23 اور 193 نمبر جو ہے صفحہ جو ہے اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ دودھ پینے کی وجہ سے کون کون سے رشتے جو ہے وہ حرام ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ عورت اس بچے کی ماں بن جاتی ہے، اور اس کا شوہر اس بچے کا رضاعی باپ بن جاتا ہے، اور اس عورت کی تمام اولادیں اس بچے کے بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ اس طرح جو رشتے جو ہیں وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں نا، وہی رشتے جو ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جائیں گے۔ رضاعت کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عادل عورتیں جو ہے وہ گواہ ہونا ضروری ہیں، اگرچہ وہ عورت خود دودھ پلانے والی ہوں، فقط عورتوں کی شہادت سے ثبوت نہ ہوگا، بہتر یہ ہے کہ اگر عورتیں کہہ دیتی ہیں تو ان کے اندر جدائی کر دی جائے۔ عورت کے پاس 2 عادل گواہ تھے اور شوہر اس چیز کا منکر تھا، قاضی کے پاس وہ گواہ نہیں گئے، وہ مر گئے یا وہ غائب ہو گئے، تو عورت کو اس کے پاس رہنا جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ صرف 2 عورتیں ہی گواہی اگر دیں، اگر صرف 2 عورتیں ہی گواہی دیں قاضی کے پاس جا کر، اور قاضی جو ہے ان گواہی کی وجہ سے ان کے اندر تفریق اگر کر دیتا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کا 2 بچوں نے دودھ پیا اور ان میں سے ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، تو دونوں آپس میں جو وہ بہن بھائی ہو جائیں گے اور نکاح حرام ہوگا، اگرچہ دونوں نے ایک وقت میں نہ پیا ہو بلکہ دونوں کے درمیان کئی سالوں کا فاصلہ ہو، اگرچہ ایک وقت میں ایک شوہر کا دودھ تھا اور دوسرے وقت کے اندر جو ہے وہ دوسرے شوہر کا دودھ تھا۔ دودھ پینے والی لڑکی کا نکاح پلانے والی کے بیٹوں پوتوں سے نہیں ہو سکتا، دودھ پینے والی لڑکی کا نکاح پلانے والی کے بیٹوں اور پوتوں سے نہیں ہو سکتا کہ یہ ان کی بہن یا پھوپھی بنے گی۔ جس عورت سے زنا کیا اور بچہ پیدا ہو گیا، اس عورت کا دودھ جس لڑکی نے بھی پیا ہے وہ زانی کے اوپر لڑکی حرام ہو جائے گی۔ کھانے میں عورت کا دودھ ملا کر دیا یا کسی دوائی کے اندر دودھ ملا کر دیا یا بکری کے دودھ کے اندر دودھ ملا کر دیا، ٹھیک ہے، تو جو
غالب چیز ہوگی اس کا ہی اعتبار ہوگا۔ مثلا عورت کے دودھ جو وہ غالب ہے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور اگر دوائی غالب ہے یا بکری کا جانور کا دودھ کا غالب ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ بچے کو 2 برس تک دودھ پلایا جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی۔ اور یہ جو عام طور پر جو معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ لڑکی کو 2 سال تک دودھ پلایا جائیں اور لڑکے کو 2.5 سال تک، یہ بات صحیح نہیں۔ یہ حکم دودھ پلانے کا ہے، اور نکاح حرام ہونے کے لیے جو مدت شریعت نے مقرر کی ہے وہ ہے 2.5 برس کا زمانہ، یعنی 2 برس کے بعد اگرچہ دودھ پلانا حرام ہے، مگر 2.5 برس کے اندر اگر دودھ پلائے گی تو حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر دودھ پیا تو حرمت نکاح ثابت نہیں ہوگی، اگرچہ پلانا جائز نہیں۔ مدت پوری ہونے کے بعد بطور علاج بھی دودھ پینا پلانا جائز نہیں، بطور علاج بھی دودھ پینا اور پلانا جائز نہیں۔ دودھ کا رشتہ عورت کا دودھ پینے سے ثابت ہوتا ہے۔ دودھ کا رشتہ رضاعت جو ہے وہ عورت کا دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے، مرد یا جانور کا دودھ پینے سے نہیں۔ اور دودھ پینے سے مراد یہی معروف طریقہ نہیں، بلکہ حلق کے اندر یا ناک میں ٹپکایا، جب بھی یہی حکم ہوگا، تھوڑا پیا یا زیادہ پیا، ہر صورت میں حرمت رضاعت جو وہ ثابت ہو جائے گی، جبکہ اندر تک پیٹ تک جانے کا اس کا یقین ہو۔ یہ ہدایت شریف کے اندر مسائل لکھے ہیں۔ کنواری لڑکی کا دودھ پیا یا بڑھیا کا دودھ پیا، بلکہ مردہ عورت کا بھی دودھ پیا، کنواری لڑکی، بوڑھیا عورت یا مردہ عورت کا بھی دودھ پیا، جب بھی رضاعت جو وہ ثابت ہو جاتی ہے، مگر 9 برس سے چھوٹی لڑکی کا دودھ پیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق دے دی، اس نے اپنے بچے کو 2 برس کے بعد تک دودھ پلایا ہے، تو 2 برس کے بعد کی جو مدت ہے اس میں وہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ لڑکے کا باپ جو ہے وہ 2 سال کے بعد کا دودھ پلانے کی اجرت دینے کا وہ جو ہے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں 2 برس تک جو ہے جو دودھ پلایا گیا ہے اس سے جو ہے وہ اجرت لی جائے گی، اگرچہ جبراً جو ہے وہ اجرت لی جائے۔ 2 برس کے اندر بچے کا باپ اس کی ماں کو دودھ چھڑانے پر مجبور نہیں کر سکتا، اس کے بعد کر سکتا ہے۔ دوبارہ 2 برس کے بعد، 2 برس کے اندر بچے کا باپ جو ہے وہ عورت کو دودھ چھڑانے پر مجبور نہیں کر سکتا، 2 سال کے بعد جو ہے وہ عورت کو مجبور کر سکتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ بلا ضرورت ہر بچے کو دودھ نہ پلایا کریں، اور پلائیں تو خود بھی یاد رکھیں اور لوگوں سے بھی یہ بات کہہ دیں کہ عورت کو بغیر شوہر کی اجازت کے، عورت کو بغیر شوہر کی اجازت کے بچے کو دودھ پلانا جو ہے یہ مکروہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر اس نے اس لیے دودھ پلایا ہے کہ بچہ وہ مر رہا تھا، اس کو ہلاکت سے بچانا مقصود تھا، تو پھر اس صورت میں کوئی کراہت نہیں۔ میعاد کے اندر رضاعت جو ہے وہ باہر صورت ثابت ہو جاتی ہے۔ بچے نے جس عورت کا دودھ پیا وہ اس بچے کی ماں ہو جائے گی، اور اس عورت کا شوہر جو ہے وہ اس دودھ پینے والے کا باپ ہو جائے گا۔ اس عورت کی تمام اولادیں جو ہیں وہ تمام کے تمام اولادیں جو ہیں وہ اس کے اوپر حرام ہو جائیں گی۔ بہن بھائی کے رشتے، جس طرح جو چیزیں نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں وہی چیزیں جو ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے جو ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ رضاعت کے بے شمار پیچیدہ ترین مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ بعض اوقات جو ہے رشتہ داروں میں کسی کا رشتہ نہ لینا ہو، اس کی بچی کو دودھ پلا دیتے ہیں، بچے کو دودھ پلا دیتے ہیں کہ جب یہ بڑا ہوگا وہ رشتے کے بارے میں کہے گا تو میں کہوں گی کہ میں نے اس کو تو دودھ پلایا ہے، لہذا ان کا تو رشتہ جو ہے وہ آپس میں بنتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے جو ہے فقہ کا مسئلہ سن لیا کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی وہاں پر بہت زیادہ پیچیدہ معاملات ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، وہ تو شرعی مسائل آپ نے مکمل سن لی ہے کہ 2.5 برس کے اندر اگر وہ عورت دودھ پلاتی ہے کسی بھی طریقے کے ساتھ تو وہ جو ہے وہ حرمت رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار مسائل ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ سننا تک گوارا نہیں کرتے، فلمیں ڈرامے یہ چیزیں جو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ بعد میں جب بہت زیادہ مسائل معاملات خراب ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ ہم سے بار بار فون کر کے میسج کر کے جو ہے وہ سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ نکاح کے ابھی تو مسائل ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے فوراً بعد جو ہے یہ اس کورس کے اندر نکاح اور طلاق کے مسائل،
تو اس کورس کے اندر ہم ابتدا کے اندر تو نکاح کے مسائل بیان کر رہے ہیں، چند دن ہم بیان کریں گے، اس کے بعد پھر طلاق کی اقسام، طلاق کے جتنے مسائل ان کو ہم پوری ڈیٹیل اور پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں، جو معروف سوال ہوتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جوابات بھی جو ہے وہ آپ تک جو ہے پہنچا دیے جائیں، کہ جو روز مرہ کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں، بعض اوقات لوگ جہالت کی وجہ سے بڑے غلط تک قدم جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں، تو ہماری یہی کوشش ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو حل کیا جائے۔ اور جو مدارس کے طلباء اور طالبات ہیں، جو نور الہدیٰ، قدوری، ہدایہ، یہ کتابیں پڑھنے والے ہیں، فتاویٰ رضویہ شریف، فتاویٰ شامیہ پڑھنے والے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ جو ہے ہم بڑی محنت کے ساتھ جو ہے یہ بناتے ہیں اور آپ تک جو ہے یہ درس پہنچاتے ہیں۔ تو ان طلباء کو بھی یہ چاہیے، یا مدرسین کو بھی یہ چاہیے کہ اگر وہ اگلے دن سبق پڑھانا چاہتے ہیں، مثلا رضاعت کا سبق پڑھانا چاہتے ہیں، تو ان چند ایک مسائل کو توجہ کے ساتھ سن لیں، تو امید ہے کہ وہ بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ اتنا زیادہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، 10-15 منٹوں کے اندر ان کا سبق جو ہے وہ سارے کا سارا حل ہو جائے گا، اور عربی عبارتیں جو ہیں وہ ہم بڑے سلیس اردو کے ترجموں کے اندر جو ہے وہ کر کے جو ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو وہ ثواب عطا فرمائے، سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔